نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. حلت اور حرمت دو لفظ ہیں، ایک کا تعلق منجیات سے، ایک کا تعلق مہلکات سے ہے. حلت تعلق منجیات سے ہے، حرمت کا مہلکات سے ہے. یہ چیزیں شاعر اسلام بہت تفصیل بیان فرمائی، لیکن ہمارا افسوس بات ہے کہ ان پر کوئی عمل نہیں کرتے، جان بوجھ انجان بنتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. مومن ہو کے تم انجان بنو، خود ہے سمینا اطعنا، دو ہی چیزیں ہیں. جو سنا عمل بھی کرو، مطالبہ عمل کا کیا جائے گا. خالی سننا کافی نہیں. تو کفار بھی سنتے تھے، اطعنا عمل نہیں کیا انہوں نے، کافر بن گئے، مشرک بن گئے، منافق بن گئے. آج ہم مومن بات سنتے دین کی لیکن عمل کا جذبہ نہیں رکھتے. بس یہ ہے کہ سمینا تو اطعنا پہ عمل نہیں، اسی لیے قوم پیداوار رہا. ہر گھر میں نا اتفاقی دیانتداری ان کا ہو رہی ہے. دینی مدارس میں کام کر رہے ہیں لیکن خیانت کرتے ہیں. پھر درخواست ہے مجھ سے غلطی ہوگی، میں معاف کر دیا، میرے بچے ہیں اور کیسے ان کو جو ہے آپ مجھے بحال کیا جائے، اور جرم کیا اسے کوئی وہ نہیں. یہ ان کی معافی نامہ، یہ غلطی کی بات ہے. اصلاح تو کرو پہلے. اسی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنے گناہ ہم لوگ کرتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ورنہ ہر انسان ہلاک ہو جائے. کافر کو بھی دیتے اللہ تعالیٰ، ہلاکت نہیں کرے ان کو. وَيَعْفُو ان پہ بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو صفات ہے حلیم ہے. کفر برداشت کر رہے ہیں، انہیں کے پیدا کرتا ہے ملعون ابلیس شیطان، لیکن سب کو دیتے ہیں. ایک شان حلیمی ہے. میں چائے پی رہا تھا، آج ایک نیا مضمون تھا کہ دیکھو ذبح کرتے ہیں ہم لوگ، ذبح ہو گیا وہ حلت میں آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا. اور یہی چیز ہے جھٹکا، دونوں مشترک ہے. گردن دونوں کاٹی گئی، ایک اصول کے تحت، ایک خلاف. ایک نام لے گیا، ایک ایسے چلا گیا، وہ حرمت میں آ جائے گا. آج ہی چائے پی رہا تھا، اسی وقت یہ خیال آیا کہ ذبیحہ جو ہے یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا اور جھٹکا ہمارے لیے حرام ہو گیا. کتنے لوگ گوشت کھا رہے ہیں آج کل، حرام گوشت کھا رہے ہیں. مرغ کا گوشت اگر ذبیحہ درست نہیں ہے، حرام ہے کھانا اس کا. پوری قوم پہ عذاب اس لیے آ رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. گوشت لا رہے تھا مسلمان، چاروں مسلمان، کھانے والے، کھلانے والے، خرید و بیچنے والے مسلمان ہیں، لیکن ذبیحہ درست نہیں ہے. جب ذبیحہ درست ہے تو حرمت پہ آ جائے گا وہ تو. اور کتنے گوشت کھا رہے ہیں ہم لوگ، پھر جھٹکا ہو گیا، حلال کو حرام بنا دیا. اس پہ ماشاءاللہ دلی میں تو محنت کر رہے ہیں ذاکر وحیدی صاحب دامت برکاتہم. جتنے پولٹری فارم سے ان کو جمع کیا، ان کا بھائی اپنے روزی حلال کر لو، تم پیسے سوائے لے لو. میں نے 100 روپے کلو، تم 100 لے لو، کوئی حرج نہیں، لیکن حرام سے بچ جاؤ گے. اس کو حرام کھلاؤ گے، خود بھی حرام نہیں کھاؤ گے. اسی لیے آج کے میں نے تاکید کی ہے، شادی بیاہ میں گوشت بالکل نہیں کھایا. مرغ کا گوشت ہوٹل میں بھی یہی ہے، بالکل نہیں. ریل میں، جہاز میں. بولے صاحب بھائی سفر کر رہا تھا سعودی ایئرلائنس پر، انہوں نے پیش کیا لا کے یہ جو ہے ذبیحہ حلال ہے. میں معلوم ہے کہ کیسے حلال ہے. عالم یہ ہے کہ بات کرتے جا رہے ہیں، کئی فخر کہتے جا رہے ہیں. ذبح ہو گیا، اللہ کا نام تو لیا نہیں. تو وہاں وہ محنت کر رہے ہیں. علی گڑھ مفتی اسامہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ بہت جاتے ہیں کہ بھائی تم پیسے سوائے لے لو. لیکن اس لیے کہ جتنے پولٹری فارم سے آپ گوشت کا وہ کرتے ہیں کہ صاحب مجھے 1 کوئنٹل گوشت چاہیے، ہاں دے دوں گا. تمام آرڈر لیتے رہتے ہیں. کب ذبح کیا تم نے؟ کاٹا پھینکا یہ ہو رہا ہے آج کل. میں نے اپنے آنکھوں دیکھ لیا، تب مجھے اندازہ ہو گیا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
اس کو علماء کرام بیان کرنا چاہیے، خود بھی اجتناب کرے. بھائی دیکھو میں تو یہ نہ کہے کہ صاحب کون سے بحث کرے گا، یہ کہو کہ بھائی میرے مولوی نے منع کیا ہے، بس مولوی نے میں نے منع کیا. سبزی کھا لو، پنیر کھا لو، اور چیزیں ہوتی ہیں، گوشت سے پرہیز کرو. بڑا جانور تو پکتے ہیں بسم اللہ اس میں، دیکھیے اس میں کوئی نہیں پکتا الا ماشاء اللہ کرنا پڑے گا. ہمارا جہاں گوشت آتا ہے علی گڑھ میں، باقاعدہ ملازم جاتا ہے، اس کے سامنے بسم اللہ پڑھتا ذبح کرتا ہے. اس پہ مسلمانوں پہ اتحاد ہونا چاہیے، آپس میں اس کی ترغیب دینا چاہیے. دیکھو ہمارا گوشت حرام نہ ہونے پائے. بریانی کھلا رہے ہیں، قورمہ کھلا رہے ہیں، روسٹڈ چکن کھلا رہے ہیں، سوپ کھلا رہے ہیں مرغ کا، اور سب میں حرمت ہے. یہ کب ذبح کیا تم نے، کیسے ذبح کیا؟ قوم پوری اسی لیے آ رہی ہے کہ عرب کے عجم ہر جگہ یہ ہے. علماء اس پہ نکیر نہیں کر رہے. ان صاحب کی قیاس کیا کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے وہ الگ، تو ان کی وہ بات ہے، وہ حسن ظن رکھتے ہیں وہ لوگ، ایسا ذریعہ کیا ہوگا. لیکن جب تحقیق ہو جائے تو حسن ظن نہیں رکھیں گے. اس میں مفتی کو رجوع کرنا پڑے گا کہ مجھ سے چوک ہو گئی ہے حرمت. آپ اسی لیے شادی بیاہ میں گوشت کھاتے ہیں لوگ، اور سب حرام گوشت کھاؤ گے دعا قبول نہیں ہوگی. اس قدر سپلائر مسلمان ہیں، کھانے والے کھلانے والے یہ. اس لیے آج جو میں نے عرض کیا کہ چائے پہ موضوع دل میں آیا کہ گوشت کے بارے میں ذبیحہ اور جھٹکا دونوں مشترک ہیں. دونوں میں گردن کاٹی جاتی ہے. ایک میں پوری اڑا دی گئی، ایک میں آدھی، ایک میں کچھ نہیں پڑھا، ایک میں بسم اللہ پڑھا. اس میں پھر اسی لیے سالکین چاہیے کثرت سے بسم اللہ پڑھتا رہے، کھانے میں خاص طور سے. اعلیٰ درجہ یہ ہر لقمے بسم اللہ پڑھو. ایک تو اول شہر اسلام شفقت ہے کہ بھائی پہلے پڑھ لو بسم اللہ، بھول گئے بسم اللہ بار برکت اول و آخر پڑھ لو. لیکن خواجہ جو تھے شاہ غلام علی صاحب نور رحمت کی خانقاہ میں جتنے سالکین ہوتے تھے ان کو تھا ذکر سے ہر لقمے بسم اللہ پڑھتے تھے، پانی میں بھی کھانے میں بھی. یہاں سب کو سزا ملی ہے 10 رکعت کی. کل درس کیا تھا کہ ایک کو چاہے جہر بسم اللہ والا برکتہ پڑھ لو تاکہ یاد ہو جائے. آج بھول گئے تھے، سب کو سزا ملی 10 رکعت پڑھو نفل. کیوں بھولے؟ کیوں؟ اس میں غفلت کیسے آ گئی؟ یاد الہی میں غفلت تنبیہ ہے. ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے مرید بہت بڑے رئیس تھے. وہ انہوں نے کیا شادی کی دعوت تھی، ولیمہ تھا، اسے انہوں نے درخواست ہے تشریف لائیے اور میں آپ کو جو ہوں آپ ممنون ہوں گا، آپ تشریف لائیں. میں وعدہ تو نہیں کرتا، میں آؤں گا، وعدہ نہیں. میں انہوں نے اپنے بھیج لیا اور پہنچ گئے ان کے. اس کے بعد پھر سوچیں اب یہ منتظر تھے شیخ صحیح پہچانتے ہیں. جب ملاقات ہوئی اگلے دن کہ حضرت میں نے باپ کا بڑا انتظار کیا، آپ تشریف نہیں لائے. ان کا فرمایا بھائی میں تو گیا تھا، کھانا بھی کھایا، اور تعجب میں کہ ہم نے اب یہاں پہ یہ بات اصل کا قابل سماعت ہے. انہوں نے کہا کہ تم کو اپنے شیخ کی خوشبو نہیں پسند آئی؟ تم کو اپنے شیخ کے خوشبو نہیں آئی؟ تم کو شیخ آئی ہوئے ہیں، تم کو ہے معلوم ہے کہ میرا شیخ آیا ہوا ہے، اس کے معنی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ان کے یہ اصلاح ہوئی. انہوں نے کہا جہاں میں اپنے شیخ کو نہ پہچانوں وہ جگہ رہنے قابل نہیں. بہت بڑے رئیس ہجرت کر لی وہاں سے فوراً کہ میں نے اپنے شیخ کو نہیں پہچانا. یہ ہے دنیا کے بہت بڑے رئیس تھے وہ تو عثمانہ میں، لیکن شیخ سے غفلت کیسے ہو گئی؟ ایسی مالی سے غفلت کیسے ہو جائے؟ بسم اللہ نہیں پڑھو. اتنی شادی بیاہ ہوتی، ہاں ہوتے رہتے ہیں، سوانگ میں کہتے ہیں ٹیبل ٹاک، گیٹ ٹوگیدر ہوتے رہتا ہے، لیکن ہم جو ہے ان کا نام نہیں لیتے. اس کھانے میں جو لقمہ چلا گیا وہ حرمت آ جائے گا، غفلت آ جائے گی. حرمت ہوتا ہے غفلت آ جائے گی. یہ خانقاہی نظام ہر لقمے میں یاد کر لو، رشتہ دار ہے میں ان کا نام لے کھا رہا ہوں، اس سے برکت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے. اس کھانے میں جہانگیر تشریف لے گئے
مولوی الفاظ ثانی نور کی خدمت میں انہوں نے دعوت کر دی پورے لشکر کی. وہ تعجب میں تمام بادشاہی لشکر یہ فقیر بیچارے دعوت کری سب کی. انہوں نے دال اور روٹی جہانگیر کو ہی پیش کی. دال روٹی بہت لذت تھی دال میں. تو جہانگیر نے شاہی باورچی طلب کیا. ان سے جو ہے ان کے باورچی سے نسخہ پوچھ لو دال میں کیا کیا ڈالا انہوں نے. اتنی لذیذ دال میں نہیں کھائی. آیا خانقاہ کے جو تھے طباخ باورچی آیا کہا کہ حضور چند سی بتایا نمک ہے دال ہے ایک آدھ چیز اور بتائی بس. لذت بہت تھی. اب بادشاہ بھی حیران کی اتنی لذت. اب باورچی نے جو کیا یہ ہے حسین بات. اس نے کہا حضور بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس اشیاء پر مودی صاحب کی نگاہیں پڑی تھی. وہ نگاہ کہاں سے لاؤ گے؟ دال تو وہی ہے شاہی باورچی پکائے گا اعلیٰ قسم کا دیسی گھیو کیا کیا اس کے اندر ہوگا. وہ نگاہ کہاں سے لاؤ گے؟ اسی اللہ والے کے یہاں ساتھ کھانے بڑے مزے آتے ہیں. کھانے میں رغبت لذت اور قوت بھی رہتی ہے. غفلت بالکل نہیں آتی. یہ اللہ مخصوص ہے. جو جہاں ذکر ہوتا ہو جہاں پہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. ان کی شعائیں دیکھتے ہیں اشیاء کو دال روٹی جو چیزیں ہیں تو دیکھتے غور سے. ان کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے اور نور سرات کرتا ہے اشیاء کے اندر. اب جو کھائے گا نور بن جائے گا. یہ ہے اللہ والوں کے ہاں. آج ہم لوگ کہتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت کرتے ہیں تو ہم دعوت کھاتے رہتے ہیں. نحوست آتی ہے سنت خلاف بغاوت کرتے تم کیسے مسلمان ہو؟ غیرت نہیں آتی تم کو؟ مسلمان ہو کے تو کہتے ہیں یار یہ مولانا لوگ ایسے کہتے میں تو آنکھ کھولی دونوں ماحول میں یونیورسٹی ماحول میں لیکن معلوم ہو گیا یہ کہتے کس کو ہیں. آج پوری قوم کا عذاب اس کے لیے آ رہا ہے. 5 اسٹار میں جائیں گے الگ شادی خانے لیں گے تو وہی سب خرافات سننے سے بغاوت کر رہے ہیں. وہ نحوست جائے گی پیٹ کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوگی. کس لاتے رہتے بے حیائی افعال ہو رہے ہیں. آج کیا عورت کیا مرد اور ڈانس ہو رہا ہے ویڈیوگرافی ہو رہی. اسی لیے ابھی کل مول رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بیان کر رہے تھے کسی ویڈیوگرافی ہونے لگی انہوں نے فوراً رکھے کیا غضب کرتے ہو تم بھی فانی یہ بھی فانی کہتے رکھو ویڈیوگرافی. یہ لوگ ہے یہ سمجھائے دے تم بھی فانی یہ بھی فانی. یہ صاحب یہ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے تم کو ڈر نہیں ہو اللہ تعالیٰ کا. کتنے کیمرہ مین دیکھے تبھی حاضری ہوئی تھی بمبئی میں بہت تقریباً 10,000 زیادہ ہی رہا ہوگا. وہاں پر وہ انہوں نے کہا دیکھو یہ اب فور ہٹا ان کو کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. ویڈیوگرافی ان کا بھی اس کے بعد ابھی کچھ نہیں. انہوں نے اس پہ عمل کیا اور سب اللہ لیے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. یہ بالکل نہیں ہوگا. کہو تو دیکھو تم یہ قوم ملعون ہے یہود نصارہ کی. اس نے اعلیٰ کو ایجاد کیا. اس آلات کے ایجاد سے ہم نے فائدہ غلط اٹھایا شیطان میں چلے گئے. آج مسلمان قوم بے حیا ہو رہی ہے. کیا عورت کیا مرد. حیرت ہے ان کو حیا نہیں رہی. ہماری لڑکیاں آوارہ ہو رہی ہیں. مسلمان لڑکیاں بے حیائی کر رہی ہیں. مسلمان لڑکیاں. ایک ہمارے پروفیسر ڈاکٹر کالج کے بہت قابل آدمی ہندوستان میں ناز سے بہت قابل ڈاکٹر تھے. کوئی کہتا تھا میں اپنی بچی کو MBBS کرنا چاہتا ہوں تو تھے بھوڑنا لفظ لیکن ان کو تجربے بہت تھے. کہ کیا رنڈی بننا چاہتے ہو ابھی تو ان کی الگ چیز ہے لیکن اس کا حیا سکھاؤ پہلے پھر کوئی حرج نہیں. آپ بے حیائی ہوتی رہتی. ایک نوجوان آتا MBBS کا مجھ سے کہا کہ میں کلاس ہماری لڑکیاں ہیں بہت ہی بات کرنا چاہتی. وہ حافظ قرآن بھی ہے. میں نگاہ رکھتا ہوں نیچے لیکن شیطان وہ کرتا ہے اطلاع کی فوراً. یہ گھر کا اثر کیا لڑکا کیا لڑکی حیا ہے نہیں ہمارے اندر. یہ کہ وہی ہاں وہ کر رہے جو دوسروں کے عیش ہے دوسروں کے ہم نے طرز پہ جا رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان قوم ڈوبتی چلی آ رہی ہے. نہ دنیا میں ترقی کر رہی ہے دین میں ترقی کر رہی ہے. جہاں جاتے ہیں دیکھیں بایو ڈیٹا دیکھا ارے مسلمان ہے ہٹاؤ اس کو. ابھی ایک صاحب آئے تھے امکان فرسٹ کلاس کیا اچھی پرفارمنس اس لیے کہ صاحب آپ مسلمان ہم نہیں لیں گے آپ کو. راضی اللہ تعالیٰ ہے. آج ہم لوگ بھیک مانگتے پھرتے رہتے ہیں. بھیک مانگنے ہو گئے تو مار سے ہی مانگتے ہیں مخلوق تو ذلیل ہو جاؤ گے. مولانا علی میاں صاحب نے نصیحت فرمائی تھی دیکھو جب بھی مانگنا خالق سے مانگنا مخلوق سے مانگو ذلیل رہو گے. آج امت ذلیل ہو رہی ہے. جو ہمارے پیشہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں آپ تعلقات ہیں یہاں ہیں وہاں بھی جاتے ہیں
जब कुछ कह दिया जाए उनके मालिक से मांगो पहले। आज मुसलमान होकर हम बेहया हो रहे हैं। हया जान वही है कि झटका खाओ, ये झटका है गोश्त खाना, हराम है ये मुर्ग ऐसा खाना। और हर शादी ब्याह मुर्ग आम हो रहा है क्योंकि और मुकाबले सस्ता भी होता है, फरावानी भी इसकी है, लेकिन सब हुर्मत में आ रहा है। इसीलिए जो अपने अहबाब हैं उनको बाकायदा इसकी तबलीग की जाए। शादी ब्याह में जाओ गोश्त नहीं खाएंगे भाई। वो लोग पूछे क्या बात है, ये फलां चीज़ है, बड़ा अच्छा बना है, बड़ा अच्छा बावर्ची है। उनका मेरे मौलवी मना कर रखा है। एक वाइस चांसलर आते हैं हमारे पास, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बहुत काबिल, हिंदुस्तान माना एग्रीकल्चर में बहुत टॉप के लोग हैं, वाइस चांसलर भी थे। अक्सर गैर दावत करते थे और मुर्ग ज़रूर होता था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं खाते आप ऐसा हो, क्या मेरे मौलवी मना करते, मेरे डॉक्टर मुझको मना कर रखा है। 3 साल मुद्दत वाइस चांसलरशिप की थी, गोश्त एक दिन नहीं खाया उन्होंने। ये आज हमारा क्यों दीन घर से निकल गया, हमारे दुनिया आ गई घर के अंदर, हराम हलाल तमीज़ नहीं दी। वही बच्चे असर होगा, जिसको देखो मोबाइल पे गेम देख रहा है, छोटा छोटा बच्चा, चैटिंग हो रही उसके अंदर, इंटरनेट पे चैटिंग हो रही। जो आला दर्जे इंस्ट्रूमेंट से उसको सबसे घटिया बनाना है। इंटरनेट, वेबसाइट, मोबाइल, टेलीविज़न अच्छे आ रहा चाहिए, लेकिन हमने इसको सबसे बनाया। गुनाह का ये सबसे बड़ा वो है हथियार। इससे मैंने क्या भाई बात करो, अल्लाह की नेमत दी है। मेरा दावा है ये कोई अल्लाह वाला बनना चाहे साइंस पढ़ ले, मैंने दावा किया बाकायदा, मेरा अल्लाह वाला बनने से साइंस पढ़ लो। हम साइंस पढ़ते हैं पैसे के लिए, ओहदे के लिए, मार्फत के लिए नहीं पढ़ते। जो जानता है उससे पूछो, टक्कर लो जाकर, तुम फौरन झुक जाओगे। सूप कहते हैं उसको। कभी अल्लाह झुकता नहीं, उसके अंदर से गट्स होते हैं, खूबियाँ होती हैं, वो दूसरों झुका देगा, खुद नहीं झुकेगा। तकवा नहीं हमारे अंदर। हराम रोज़ी पेट पे जा रही है, हराम रोज़ी पेट जाएगी, हराम कैदी करोगे। तो आज इसीलिए पूरे कौम पे अज़ाब आ रहा है हर जगह हमारे। इसका तो ये भी ज़िल्लत वाली बात है, हम हाकिम मुसल्लत कर देंगे, तुम उनसे डरोगे। ये फिर देख लो, जहाँ देखो तबसरा। हमने कहा देखो डरने कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत दी, अल्लाह से मांगोगे, ये कुछ नहीं कर सकते। आज पूरे कौम बड़े हरास में है, बड़े सहमी हुई पूरी उम्मत मुस्लिमा। अब क्या होगा, उनकी हुकूमत है, नहीं अल्लाह ताला ने दी है, तुम छीन के दिखा दो। आमार ठीक कर लो, मालिक है अल्लाह। जालिम हुकूमत मूसा अलैहिस्सलाम से वाक़या जो मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की अल्लाह इन काफिर से मुझे निजात दिला दीजिए। कबूल हो गई दुआ। दुआ करो मालिक से कि अल्लाह ये जालिम हुकूमत को जुल्म न करने पाए, काफिर हो लेकिन इंसाफ वाले। आज हमारे अंदर दीन से बेदीनी आ रही है, नमाज का एहतमाम नहीं करते। मामला कितने खराब मुसलमान के, मकान पे कब्ज़ा, दुकान में कब्ज़ा, माफिया ग्रुप पूरा मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान का हमारे कहते हैं पूरे सेंटर अली का इन्फॉर्मेशन आती रहती है। पूरा ग्राफ जो है मुसलमान भरा हुआ है, चोरी में, डकैती में, बदकारी में, जितने रेप केस होते मुसलमान पकड़े जाते हैं। ये कैसे मुसलमान है? क्योंकि दीन घर से निकल चुका, दीन पढ़ाते नहीं, दीन से वाक़िफ़ व्यवस्था नहीं। ये वो कौम मलून है, यहूद सबसे मेहनत की, वो कामयाब हो गए। हम मुसलमानों को उनको गोद में चलेगा। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। आज जो मैंने अर्ज़ किया कि 2 चीज़ मुश्तरक है, एक होता ज़बीहा, एक होता झटका, दोनों बराबर हैं। एक में हुर्मत, एक में हिल्लत। एक में जो है सवाब मिलेगा, गोश्त भी खा लोगे, एक में गोश्त को खा लोगे, अज़ाब मिलेगा। मुसलमान हो के हम हराम खोरी कर रहे हैं, दुआ नहीं कबूल हो। कितने लो कितने रो लो। खाना हराम है तो दुआ नहीं कबूल होगी, पीना हराम है दुआ नहीं कबूल होगी। वो लोग तो अल्लाह ने छूट दे रखी है, ये लोग भी खाते पीते हैं। हम तो मुसलमान मोमिन है, हमको मेरे रब ने मना किया तुम ऐसा मत करना। उनको तो मैंने छूट दे रखी है, तुमको मेरे पास आना है। अब इससे डरो। आज पूरे कौम के अंदर अज़ाब इसीलिए आ रहा है। दुनिया से बहुत रग़बत हो रही है, इतने इंस्टीट्यूट खुल गए, कोचिंग सेंटर खुल, लाखों लाख खर्च करते हैं, और दीन में बहुत फसडी। 100 रुपये देना, अरे मुझे साहब मदरसे क्या दूँ, कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं। और कॉन्वेंट स्कूल के लिए हज़ारों लाखों खर्च करते हैं। ये डोनेशन आ रहा है MBBS का, इंजीनियरिंग का,
1-1 करोड़ तक जाता है, वहाँ शौक से दें, क्योंकि दुनिया सामने है। और जो इसमें मजबूत होते हैं उनसे भी लो, वो कभी डरते भी नहीं, वो अल्लाह ताला को ज़ाहिर भी नहीं करते, वो सरबुलंद रहते हैं। एक से दीन में हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, दुनिया बहुत आगे जा रहा है। तो ये आज का खुलासा ये है कि गोश्त के बारे एहतियात करो। वो गोश्त हराम है, वो खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी जब तक कि तुम तौबा नहीं कर लो। और ये इसकी इशात होना चाहिए कि भाई बहस कभी मत करना। अभी हाजिर बम्बई में हुई तो क्या कुछ सुना तो बात करनी सुनी तो काफ़ी मजमा था बतासे, तो उनका आपसे अजीब बात आई, ये तो हम लोग इतने इसमें मुब्तला है, आम मुब्तला है, इब्तला आम है। हम कहा इसीलिए एहतियात है ना खाओ। किसी से मना करोगे? वो क्या मसला घाटे जाने दो उनको, वो कहने दो उनको। ये और तनकीद हो गई, अरे मौलिया कहते रहते उनको कहने दो, तुम काम करो अपना। खुद भी हराम खोरी में और तरकीब दे रहे हैं। शादी ब्याह में गोश्त खाते हैं हराम, वही मुर्ग का गोश्त। इसीलिए भाई इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। आज का खुलासा ये है कि गोश्त में हुर्मत वाला गोश्त मत खाओ, हलाल गोश्त खाओ। हलाल गोश्त खाओगे रग़बत होगी ताक़त से, हराम गोश्त खाओगे रग़बत होगी गुनाहों से। आज उम्मत गुनाहों पे जा रही है। बस दुआ करो अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।